زاد الطالبین، زاد الطالبین کتاب نکال لیں۔ بات سنو، کتاب کھول لیں، زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم احسان ہے کہ گزشتہ سال ہم نے تعلیم دین کورس کا آغاز کیا تھا اور گزشتہ سال اس کا 1 سال مکمل ہوا۔ جن ساتھیوں نے پہلے سال کی تکمیل کی وہ اس سال دوم میں ہے، اور آپ حضرات سال اول میں اس سال داخل ہوئے ہیں۔ تعارف کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اس کورس میں 8 مضامین ہیں۔ تجوید قرآن ہے، ترجمہ اور تفسیر قرآن، احادیث مبارکہ ہیں، مسائل فقہ کا مضمون ہے، اسلامی عقائد ہے، آداب المعاشرت ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی اسباق ہے۔ تو 8 مضامین ہیں ہمارے۔ 8 مضامین میں سے ایک مضمون احادیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ۔ تو یہ جو آپ کا پیریڈ ہے منگل کے دن، اس میں انشاءاللہ ہر منگل والے دن آپ کا احادیث مبارکہ کا سبق ہوگا۔ احادیث مبارکہ کے سبق میں انشاءاللہ جو کتاب پڑھائی جائے گی اس کتاب کا نام زاد الطالبین ہے، جو اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے۔ کتاب شروع کرنے سے قبل چند اہم باتیں عرض کروں گا، جو ساتھی لکھ سکتے ہیں لکھ بھی لیں، ورنہ توجہ اور غور کے ساتھ سنیں کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ چونکہ علم حدیث سے متعلق ہے نا، تو یہ بات سمجھ لیں کہ حدیث کہتے کسے ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے، دوسرے نمبر پر حدیث کی غرض و غایت کیا ہے، نمبر 3 حدیث کا موضوع کیا ہے، اور نمبر 4 حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے فضائل۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات، مصنف یعنی جس نے یہ کتاب لکھی ہے یا جمع کی ہے، ان کے مختصر حالات اختصار کے ساتھ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ حدیث کی تعریف سمجھ لے پہلے۔ انسان جو فن شروع کرتا ہے اس کی تعریف کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں نا، بھئی حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ حدیث کی تعریف لکھیں۔ حدیث کے لغوی معنی آتے ہیں بات چیت یا گفتگو کے۔ حدیث کے معنی لغوی طور پر لغوی معنی آتے ہیں بات چیت، گفتگو، اور اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر کا نام حدیث ہے۔ لغت میں حدیث کہتے ہیں گفتگو، بات چیت، اور اصطلاح میں حدیث کسے کہا جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی تعریف ہے۔ تو اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے آ گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ اقوال تو آپ سمجھتے ہیں نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ، آپ علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے افعال کا نام بھی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی عمل فرمایا، کوئی کام کیا، وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ تقریر۔ تقریر کسے کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی عمل ہوا یا کسی نے کیا لیکن آپ علیہ السلام نے منع نہیں کیا، آپ نے سکوت فرمایا۔
آپ نے اس پر خاموشی سکوت اختیار فرمایا، یہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے. ورنہ اگر وہ معاملہ یا کام درست نہیں ہوتا تو آپ منع فرماتے، لیکن آپ اگر آپ کے موجودگی میں کوئی عمل ہو اور آپ علیہ السلام سکوت فرما دیں تو وہ بھی حدیث کہلاتا ہے. تو آپ علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر کا نام کیا ہے؟ حدیث ہے. آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. تو یہ حدیث کی تعریف آپ کے سامنے آئے. اب آپ سے کوئی پوچھے بھئی حدیث کسے کہتے ہیں، تو بہت آسان ہے، مختصر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ، آپ کے افعال مبارکہ اور آپ کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ دوسرے نمبر پہ حدیث کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سمجھتے ہیں نا؟ ہر فن کا اپنا کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، جس سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے. جیسے ہمارے علم نحو پڑھائی جاتی ہے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. علم صرف کا موضوع اشتقاق، مادہ و اشتقاق ہے. آپ میڈیکل پڑھتے ہیں، طب پڑھتے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے. حدیث کا موضوع کیا ہے؟ حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یہ موضوع ہے. آپ سمجھ گئے؟ موضوع ہے نا بھائی، موضوع کیا ہے حدیث میں، یعنی کیا کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ تو حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. حدیث کا تعلق حضور علیہ السلام کی مبارک ذات سے ہے، چاہے وہ آپ کا قول ہو، چاہے وہ آپ کا فعل ہو، آپ کی مبارک سنتیں ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. سمجھ گئے؟ نمبر 3، غرض و غایت. حدیث کی غرض و غایت. غرض و غایت سمجھتے ہیں؟ یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے. ہم یہ فن کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ موضوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں، آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، اس کی غرض و غایت ہوتی ہے نا. آپ کہیں گے میڈیکل اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں لوگوں کا علاج معالجہ کروں، ڈاکٹر بن جاؤں، سرجن بن جاؤں. انجینئرنگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی جو ہے میں تعمیراتی کام کر لوں، یا ٹیکنیکل شعبے میں یا کسی بھی شعبے میں جا کر خدمت کروں، مثال کے طور پر. حدیث کی بھی غرض و غایت ہے. حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ لکھیں، حدیث مبارکہ کی غرض و غایت. حدیث مبارکہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں، حدیث پڑھنے اور پڑھانے پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں، ہم بھی اس کا مصداق بن جائیں، ہمیں بھی ان فضائل میں حصہ مل جائے. سمجھے غرض و غایت؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ حدیث کی غرض و غایت ہے کہ حدیث پڑھنے پر، پڑھانے پر، یاد کرنے پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں، ہمیں بھی ان فضائل میں حصہ مل جائے. دوسرا غرض و غایت، بعض علماء نے حدیث کی غرض و غایت یہ لکھی، الفوز بسعادت الدارین. ترجمہ کرتا ہوں. بعض حضرات نے حدیث کی غرض و غایت لکھی الفوز بسعادت الدارین، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا. دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادتیں حاصل کرنا، یہ حدیث کی غرض و غایت ہے. سمجھے میں آ گئی؟ یعنی ہم حدیث اس لیے پڑھتے ہیں، ہم حدیث اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہم اس حدیثوں کو اپنی زندگی میں لائیں، ہم حضور علیہ السلام کے مبارک ارشادات، اقوال، افعال پر عمل کریں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اور حدیث پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو حدیث پڑھنے اور پڑھانے سے مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت الفوز بسعادت الدارین، دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور کامیابی حاصل کرنا. یا پھر موضوع اس کی غرض و غایت ہے کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں، ہمیں بھی وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں. سلو ہے؟ میرے خیال میں سیٹ کر رہے ہیں، تھوڑا تیز کر دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو غرض و غایت یہ ہے کہ جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ہمیں بھی وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھے نمبر پر سمجھ لیں حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے فضائل. ویسے تو حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے فضائل بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا سلو کر دو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ حضور علیہ السلام کو خطاب ہے. قرآن کی آیت ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. حضور علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ نصیحت فرمائیے، صحابہ کو واعظ و نصیحت فرمائیے
کیونکہ واعظ و نصیحت یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اور آپ علیہ السلام کے ملفوظات کیا ہوتے تھے؟ حدیث. تو حدیث بیان کرنے کی اہمیت بیان ہوئی نا، فضیلت. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نصر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها. اور بھی الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. بعض میں نصر اللہ عمران آتا ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک تر و تازہ رکھے ہر اس شخص کو جس نے حدیث سنی پھر اس کو یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. یہ حضور علیہ السلام نے دعا دی ہے. کس کو دعا دی ہے؟ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو. نزر اللہ عبدا یا نزر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها یا حفظها، کہ تر و تازہ رہے وہ شخص جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، میری کوئی حدیث سنی اور پھر اسے یاد رکھا، محفوظ کیا، سمجھ میں اسے دوسروں تک پہنچایا. یہ بھی حدیث کی فضیلت ہے نا کہ وہ شخص ہمیشہ تر و تازہ رہے. تو جو حدیث کو اپنا شغل بناتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ پاک اسے ظاہری باطنی ہر اعتبار سے تر و تازہ رکھتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرب مبلغ اوعى من سامع. بس سمجھ میں آئے؟ رب مبلغ اوعى من سامع. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث کوئی پہنچاتا ہے نا، فرب مبلغ اوعى من سامع، سننے والے سے زیادہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو محفوظ رکھتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خلفاء وہ ہیں جو حدیثوں کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ چند فضائل آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ کے بیان ہوئے. ویسے بہت زیادہ فضائل حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے آتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مقدمے کے طور پہ آپ حضرات نے حدیث مبارکہ کی تعریف، غرض و غایت، موضوع اور حدیث کے کچھ فضائل آپ حضرات کے سامنے آئے. دوسری بات، کتاب کے مصنف کا تعارف بھی ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ زاد الطالبین پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گا یہ حدیث مبارکہ کا رسالہ جو جمع فرمایا ہے، یہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمد عاشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع فرمایا ہے. آپ حضرت نے نام سنا ہوگا، آسان نماز، مسنون دعائیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، بہت ساری کتابیں، تفسیر انوار البیان. تو یہ حضرت مفتی محمد عاشقی شہری رحمۃ اللہ علیہ کوئی بہت زیادہ بعید کے زمانے بعید کے عالم نہیں گزرے، زمانے ماضی قریب میں گزرے ہیں. انہوں نے اس رسالے کو جمع فرمایا اور اس میں مختصر احادیث لائے. آپ زاد الطالبین میں پڑھیں گے بالکل مختصر حدیثیں ہوں گی، چند الفاظ پر مشتمل، انتہائی جامع، اسی لیے اسے جوامع الکلم بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت مفتی محمد عاشق الہی بلند شہر سے ان کا تعلق تھا جو ہندوستان کا شہر ہے. برن بھی بعض جگہ نام کے ساتھ برنی لکھا جاتا ہے، بعض جگہ بلند شہری آتا ہے. دونوں ہی ایک ہی قریب کے علاقے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا. تو بعض جگہوں پر جو ہے برنی لکھا جاتا ہے، وہ بھی ان کا علاقہ تھا، اور بعض جگہ زیادہ تر بلکہ بلند شہری لکھا جاتا ہے، بلند شہر سے ان کا تعلق تھا. اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان سے مستقل مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وفات تک مدینہ منورہ میں رہے. تو جب بھی جانا ہوتا حضرت کے گھر بھی جانا ہوا، ملاقات ہوئی، اور حرم شریف میں حضرت تشریف لاتے تھے ویل چیئر پر، مخصوص جگہ تھی، وہاں بھی زیارت اور ملاقات ہوتی تھی. دین کے معاملے میں اللہ پاک نے بڑی غیرت سے نوازا تھا، انتہائی. کسی کی روح رعایت نہیں فرماتے تھے شریعت کے معاملے میں، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا. اور اللہ پاک نے بڑے علم سے نوازا تھا. پوری رات علماء، عرب کے علماء اور طلبہ بھی آ کے پڑھتے تھے حضرت سے، تفسیر، حدیث اور دیگر علوم پڑھتے تھے. پاکستان کے علاوہ عرب کے علماء بھی حضرت کے شاگرد رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں.
اسی طرح حضرت کی تصانیف بھی ہے جس میں سب سے مشہور انوار البیان ہے، تفسیر انوار البیان، آپ حضرات میں کسی نے دیکھی ہوگی یا نام سنا ہوگا، بالکل عام فہم ہے۔ اس انداز میں حضرت نے لکھی ہے کہ عوام بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، تفسیر انوار البیان کے نام سے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں حضرت نے تصنیف فرمائی، جس میں ایک آپ حضرات کے سامنے یہ زاد الطالبین احادیث کا مختصر مجموعہ بھی ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور مدینہ منورہ میں ہی حضرت کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں حضرت مدفون ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مختصر کچھ تعارف مصنف کا آپ حضرات کے سامنے آیا ہے۔ دیکھیں کتاب کھولیں، کتنا وقت ہوا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ شروع ہونے سے پہلے کچھ مختصر تمہید ہے، آپ حضرات کو نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں لکھی ہے نظر آ رہی ہے؟ کتاب کھولیں گے، یہ الحمدللہ الذی شرفنا، صحیح۔ تو تھوڑی سی عبارت آج پڑھتے ہیں، پھر اگلے منگل سے انشاءاللہ باقاعدہ شروع کرائیں گے۔ صبح جو ہمارے بنات میں اسباق ہے تعلیم دین کے، اس میں بھی یہی ترتیب ہے۔ تو سال اول میں زاد الطالبین وہاں جہاں تک پڑھائی ہے آج کم سبق ہوا، تو آج یہاں بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر اگلے منگل سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ میں عبارت تھوڑی پڑھتا ہوں اور پھر اگلے منگل سے باقاعدہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد فهذا كتاب وجيز منتخب من كلام الشفيع العزيز اقتبسته من الكتاب اللامع الصحيح المعروف بمشكاة المصابيح وسميته زاد الطالبين من كلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم الفاظه قصيرة ومعانيه كثيرة يتنظر به من قرأه وحفظه ويبتهج به من درسه وسمعه ورتبته على بابين حتى يعم نفعهما في الدارين والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا لدخول دار النعيم فإنه واسع المغفرة وإنه ذو الفضل العظيم۔ یہ کچھ مقدمہ ہے ابتدا میں، اور یہ ہر کتاب میں ترتیب ہوتی ہے۔ اگلے منگل کو انشاءاللہ بات کریں گے اس پر کہ اصل مقصد شروع کرنے سے پہلے مصنف کچھ خطبہ ذکر فرماتے ہیں۔ خطبہ کتاب اسے کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر حضور علیہ السلام پر درود شریف بھیجا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب کا تعارف ہوتا ہے، مختصر سا کتاب کا تعارف ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بس یہ آخری بات سمجھ لیں کہ اس حدیث مبارک، یہ کتاب جو ہے رسالہ، اس میں احادیث کی دوسری کتابوں سے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، جیسے صحاح ستہ ہے ہمارے ہاں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف ہے، اور سنن نسائی، ابن ماجہ۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، اس سے جو ہے ان احادیث کو لائے ہیں جو مختصر ہے اور جامع ہے، تاکہ پڑھنا بھی آسان، یاد کرنا بھی آسان ہو جائے، اور اصل مقصد اس پڑھنے کا ہے عمل کرنا۔ یہ پڑھنا ایک برائے خانہ پوری کے نہیں ہونا چاہیے۔ جو حدیث پڑھے نیت کر لے کہ اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو فوراً عمل میں لائیں گے نا عمل میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔